السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ چھوٹی سی ویڈیو بنائیے کیونکہ مغرب کا ٹائم بالکل ہو چکا ہے، اذانیں کسی وقت بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کا جو سین چل رہا ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کا جو حال ہے، اور اتنے مہنگے کہ میں آپ ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے دور میں میری جو اسکولنگ ہے، گورنمنٹ اسکول، کالج میں میرا گورنمنٹ، یونیورسٹی میں میری گورنمنٹ، لیکن جتنے پیسوں میں میرا خیال ہے میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوگا، اتنا خرچہ میرا خیال ہے جتنا ابھی بچوں کی جو پرائیویٹ اسکول کی فیس ہوتی ہے وہ میری یونیورسٹی کی فیس سے بھی میرا خیال ہے زیادہ ہی ہوگی۔ میرے گاؤں کا دوست ایک دن مجھے کہنے لگا کہ ہم بازار چلتے ہیں، ایک چیز کا میں نے پتہ کروانا ہے، تو آنا جانا کرنا میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ تو میں نے کہا کہ کیا کام ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی اللہ خیر کرے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اس نے کہا کہ یار میری بیٹی ہے نرسری میں نے اس کو ایڈمیشن کروایا ہے، گاؤں کے اسکول کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پرچی بھیجی، یعنی فیس تو میں نے دے دی ہے، اور کتابوں کی فیس وہ جو پیسے وہ مانگ رہے تھے، میں نے اس سے کہا کتنے پیسے، وہ کہہ رہا 2000۔ مجھے تو ذرا میں نے کہا یار نرسری کلاس کے 2000 کتابیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار نا یہی تو میں پتہ کروانے جا رہا ہوں۔ تو ہم بازار گئے، بازار میں بک ڈپو جہاں سے ہم کسی دور میں ہم کتابیں لیتے رہے، اس سے پتہ کروا وہ کوئی 500-600 بنی 700 کی ٹوٹل کتابیں بن رہی تھی، لیکن اسکول والے اتنی پرائس پہ وہ کتابیں ان کو دے رہے 2000، حالانکہ وہ انتہائی یعنی اس کی جو انکم ہے بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن میں نے اس کو کہا کہ یار تو پھر یہاں سے لے لے اسکول سے، تو نہ ہی لے، ان کو کہ میں کہیں سے ارینج کر کے دے دوں گا۔ اور ہمارے دور میں جب ہم گاؤں کے اسکول میں پڑھتے رہے تو 1-2 اسکول تھے پرائیویٹ، ان کی فیس بھی اس مناسبت سے کم تھی، لیکن صرف 2 اسکول تھے۔ اب تو چاہے گاؤں ہو یا شہر ہو، جہاں بھی مرضی چلے آئیں، اتنے زیادہ اسکول، ہر گلی محلے میں آپ کو پرائیویٹ اسکول نظر آئے گا۔ لیکن اب گورنمنٹ اسکولوں کا بھی حال دیکھ لیں اسٹڈی کے لحاظ سے، تو ہمارے دور میں تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھیں۔ مجھے تو کوئی کمی، کسی طرح کی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ میں کہہ سکوں کہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائی نہیں تھی۔ آج کے مجھے نہیں پتہ آج کیا سین چل رہا ہے، لیکن ہمارے دور میں شکر الحمدللہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، جتنا بھی ٹیچروں نے پڑھایا، ہمیں اس سے ہم کس سے گلا شکوہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو پھر بھی ایک چھوٹی سی گاؤں کی میں نے بات کی۔ لاہور میں بتاتا ہوں، ایک ٹی بوائے ہے، تو اس سے میری ویسی گپ شپ سلام دعا اچھی ہے، سب کے ساتھ ہے شکر الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ایسی بات ہو رہی تو اس نے کہا کہ میں خود تو پڑھا نہیں ہوں، لیکن میں اور میری جو وائف یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے جائے، اس کے لیے ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑے۔ میں کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ تو میں نے اس سے پھر پوچھا کیا حساب کتاب ہے، اس نے کہا کہ میری ابھی تو صرف بیٹی پڑھ رہی ہے، تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ فیس کی کیا حساب کتاب ہے فیس کا، تو اس نے کہا کہ فیس تو 10,000 فیس ہے اس کی۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی کالج والا میں پڑھتی ہوگی، یا میں بڑی کلاس میں پڑھتی ہوگی، 9th 10th میں یا 11 12 میں، جو اتنی سی نے فیس بتائی۔ اس نے کہا نہ، اس نے کہا کہ پہلی کلاس میں، اول کلاس میں پڑھتی ہے، تو 12,000 اس کی فیس ہے۔ سوری، اس نے مجھے 12,000 کا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس نے کہا کہ 12,000 اس کی فیس ہے اول کلاس کی۔ اور اس نے اسکول کا بھی نام بتایا۔ اب تو اسکول اتنے زیادہ ہیں کہ بندے کو ایک کا نام بھی بندہ یاد نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار فیس تو 12,000 ہے، لیکن ابھی بچوں کو کتابیں بھی لے کے دینی ہے، اور کتابوں کی جو فیس وہ الگ سے ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ کتابوں کی فیس کتنی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اول کلاس کی جو کتابیں ہیں اس کی فیس 10,000 روپے۔ میں انتہائی حیران ہوا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے کہ 12,000 فیس اول کلاس کی اور 10,000 صرف کتابوں کی فیس۔ میں نے کہا یہ کتابیں پڑھنے کے بعد ان کو کیا آکسفورڈ کی ڈگری مل جانی ہے کیا سین؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اول کلاس کی کتابیں صرف 10,000 کی۔ اور میں نے کہا کہ یار تو اسکول والوں سے ضرور لینا، تو نہیں لینی ہے کتابیں، تو باہر کہیں اردو بازار چلا جا، وہاں کہیں بھی جو بک ڈپو ہے ان کے پاس چلا جا، تو وہاں سے آپ کو سستی مل جائیں گی۔ تو اس نے کہا کہ وہ کتابیں کسی کے پاس بھی بائی نہیں ملتی، وہ صرف اسکول والوں کے پاس ملتی۔ یہ بھی ایک پرائیویٹ اسکولوں کی بڑی ان کا بڑا سین ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں صرف اسکول میں، یا وردی وغیرہ یا کاپی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان کی، آپ کو صرف ان کے اسکول سے ملیں گی۔
تو میں بڑا حیران ہوا. حالانکہ بیچارے کی سیلری کتنی ہوگی, یہی 38-40 ہزار ان کی سیلری ہوگی. اور میں نے کہا کہ یار یہ دیکھ لیں, لیکن مجھے اس کا جذبہ بڑا پسند آیا. اس نے کہا کہ میں نے اور میری وائف نے یہی سوچا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے کس طرح, لیکن اپنے بچوں کو, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ان کو اچھی تعلیم دیں گے جہاں تک ہم کر سکیں. تو یہ بات مجھے ان کی بڑی اچھی لگی. لیکن ابھی یہ حالات, اور بعد میں اس کے بعد کیا سین ہوگا. تعلیم اتنی مہنگی, اور تعلیم کو کوالٹی کی اگر بات کی جائے تو کوالٹی پھر بھی وہ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے اور چل رہا ہے. تو اس لیے تو اب جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کبھی بھی کسی صورت بھی کسی قیمت بھی اپنے بچوں کو پاکستان میں تھوڑا پڑھاتے ہیں. وہ تو اگلے میٹرک کے بعد یا ایف ایس سی کے بعد باہر بھیجتے ہیں یونیورسٹی کے لیے یا کالج کے لیے. تو یہاں پہ جو نارملی لوگ جس طرح ہم ہو گئے ہیں, نارمل فیملیز کے یا غریب فیملی کے لوگ جو ہوں گے, وہی یہاں بیچارے گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. لیکن وہ بھی گورنمنٹ میں تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے فیسوں کے, لیکن پرائیویٹ اسکول کو جو فیسیں میں کہتا ہوں التبائی. ہمارے اپنے بچے یہاں گاؤں میں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, لیکن ان کی فیس ذرا یہ ہے کہ تھوڑی قابل برداشت ہے, لیکن پڑھانا تو ہے ہر حال میں. اور گورنمنٹ کا ابھی مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے بچوں کی فیس اول کی یا دوسری کسی کی اتنی, اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن میں دعا دوں گا اس میں بطور ایسے سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں جس میں میرا فائدہ ہوا ہے اور میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے. وہ ہے چودھری پرویز الہی. ان دونوں بھائیوں نے میں اس دور میں جو ایجوکیشن کے لیے کام کیا, میں کہتا ہوں کہ ان جیسا کام آج تک کسی نے بھی نہیں کیا. اور ایف ایس سی تک 12ویں کلاس تک میں فری کتابیں لے کے پڑھتا رہا ہوں. اور اسکول کی فیس جب ہم یہاں پڑھتے رہے گاؤں کے اسکول میں, یہ سامنے ابھی تو گھر بنے ہوئے, یہ سامنے اسکول ہے, 2 روپے فیس میں دیتا رہا ہوں. اور 8ویں تک یہ 4 5 یا 7 جتنی میں مجھے یاد بھی نہیں ہے اتنی, یعنی 10 روپے سے کم ہی میں فیس 8ویں تک دیتا رہا ہوں. پھر ہائی اسکول بھی یہی حساب تھا, میٹرک کا بھی وہی حساب, پھر کالج کا بھی وہی حساب. بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر فیس تھی اور کتابیں بالکل فری ملتی تھی. تو یہ اس حساب سے میں کہتا ہوں کہ جو چودھری برادران ہیں, چودھری پرویز الہی, جو بھائی انہوں نے جو پنجاب میں ایجوکیشن کے لیے جو کیا وہ آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کرے گا. اس دور میں ایجوکیشن نے سر اٹھایا تھا, لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ سین. مغرب کی اذانیں شروع ہوگی, یہ ایک چیز تھی جس کا میں نے کہا چلو ذکر کر لیتا ہوں. اور اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.